بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 4 ایکسپلینیشن اینڈ بک ورک کلاس 6 قصہ نوح علیہ السلام، پیج نمبر 42 to 45۔ قصہ نوح علیہ السلام سے متعلق ہم نے پہلے دوسرے تیسرے لیکچر کے اندر مختلف باتیں سیکھیں، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کس طرح نوح علیہ السلام کو سمجھایا، نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو سمجھایا، دین حق کی دعوت دی، اور تقریباً 950 سال تک ان کو حق کا پیغام پہنچاتے رہے، پر وہ قوم نہیں مانی۔ اور وہ قوم نہ صرف نہیں مانی بلکہ نوح کا بھی مذاق اڑایا، ان پر تنقید کی اور مختلف باتیں ان کے سامنے گئیں، جس پر اللہ کے حکم کے مطابق قوم نوح کو سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور ان ایمان والوں اور ان جانوروں کو بچا لیا گیا جو کشتی کے اندر سوار تھے۔ اس سے ہمیں سبق ملا تھا کہ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اپنی من چاہی زندگی سے، اور ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بک ورک پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہماری جو بات ہے وہ علم و عمل کی بات ہے، یعنی 1 سے لے کر 10 تک جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، یہ ساری وہی باتیں ہیں جو لیکچر نمبر 1 2 3 سے لی گئی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو پوائنٹس کی صورت میں اور ہیڈنگ ڈال دی علم و عمل کی باتوں کی صورت میں 1 سے لے کر 10 تک یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ تو گویا یہ حاصل ہونے والے اہم باتیں ہیں، اہم علم ہیں، اور اس علم پر عمل بھی کرنا ہے۔ ساری پوائنٹس اور اہم کیز یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ہمارا دوسرا جو ٹاپک، دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے میچ دا کالم۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے کالم کو میچ کرنا ہے۔ یہ کالم 1، یہ کالم 2۔ نمبر 1 ہے دنیا میں بت پرستی کا آغاز حضرت نوح کی قوم سے ہوا۔ اللہ نے حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح کی کشتی میں کافر سوار نہیں ہو سکے۔ حضرت نوح کی دعوت پر چند لوگ ایمان لے کر آئے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو اب آپ نے کام اپنی بک میں کرنا ہے، جس طریقے سے ہم نے یہاں پر کالم کو میچ کیا ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی کام اپنی بک میں کریں گے۔ دوسرے ہمارا ہے خالی جگہ۔ حضرت نوح پہلے ڈیش تھے رسول۔ حضرت نوح کے انتقال کے بعد بہت عرصے تک ان کی اولاد، حضرت آدم کے انتقال کے بعد بہت عرصے تک ان کی اولاد ڈیش پر قائم رہی، توحید۔ حضرت نوح کی قوم نے 5 مجسمے بنا کر اپنی بات گاہوں میں رکھ لیے۔ حضرت نوح کی قوم پر طوفان کی صورت میں عذاب آیا۔ اللہ نے حضرت نوح کی کشتی میں سوار سب جوڑوں کو محفوظ رکھا۔ یہ ہو گئی ہماری خالی جگہ۔ یہ مختصر سوال جواب ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق کوئی 3 باتیں تحریر کریں، تو 1 2 اور 3 باتیں ہم نے یہاں پر لکھ دیں۔ رسول کی ڈیفینیشن پوچھی۔ رسول مقدس ہستی جس پر نئی کتاب، نئی شریعت نازل کی گئی ہو، جیسے کہ موسیٰ، داؤد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب رسول تھے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک قرار دینا شرک کہلاتا ہے۔ دس از دا ڈیفینیشن آف شرک۔ حضرت نوح کی قوم نے جو بت بنائے ان کے نام کیا تھے؟ ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر۔ حضرت نوح کی قوم نے آپ کی گستاخی کرتے ہوئے کیا کہا؟ آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں اور مذاق اڑایا۔ اچھا، ایک سوال اور بھی تھا جو مختلف کتب کے اندر ہے اور کچھ کتب کے اندر وہ نہیں ہے، جیسا کہ طوفان سے بچ جانے والے لوگوں نے کیا کیا؟ جواب، اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمانبرداری کی زندگی گزارنے لگے۔ جو بک آپ لوگوں نے اپلوڈ کی ہے اس بک کے اندر سوال یہ ہے، اور اس کا جواب ہم نے آپ کو لکھ دیا۔ اور جو بکس پرنٹ آؤٹ ہو کر آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر سوال یہ ہے۔ تو گویا کسی بک میں 5 سوال دیے گئے، کسی میں 6 سوال دیے گئے۔ تو ہم نے 1 سے لے کر 6 تک سوالات اور اس کے جوابات دے دیے۔ اگر کسی بک کے اندر ان 6 میں سے کوئی ایک سوال نہ ہو تو برائے مہربانی اب سوال لکھ لیجئے گا۔ صحیح غلط۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو صرف رات میں سمجھایا، غلط۔ سب سے پہلے دنیا میں بت پرستی کا آغاز حضرت ہود کی قوم نے کیا، غلط۔
اللہ نے حضرت نوح کے 3 بیٹوں کو عذاب سے بچا لیا، صحیح۔ حضرت نوح کے بعد نسل انسانی ان کے بیٹوں ہی سے چلی، اس لیے نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، ویری گڈ، صحیح۔ حضرت نوح کی قوم انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر بتوں کی پجاری ہو گئی، صحیح۔ نمبر 6، قوم نوح نے اپنے جن بزرگوں کے بت بنائے ان کے 3 نام بیان ہوئے ہیں، غلط۔ تو 1 سے لے کر 6 تک صحیح اور غلط بیان کیے گئے ہیں۔ تو کچھ کتب میں 5 ہوں گے اور کسی کے اندر 6 ہیں۔ تو بہرحال یہ 6 کے 6 ہم نے لکھ دیے، آپ اس میں سے دیکھ کر مزید جوابات لکھ سکتے ہیں۔ باکس آدم ثانی، پہلے باکس میں جودی پہاڑ، بتوں کی پوجا، 950 سال، دعوت دین حق، غریب اہل ایمان، پرندوں کے جوڑے، لوگوں کا مذاق اڑانا۔ تو گویا پورے چیپٹر کا خلاصہ اس طرح یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ ہماری آخری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جانچنا ہے، پرکھنا ہے، اور آپ کو بتانا ہے کہ آپ کس طرح کے ہیں۔ نمبر 1 ہے، کیا ہم شرک سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی ہاں، کافی حد تک، کسی حد تک ارادہ ہے۔ شرک کی تعریف کیا تھی؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو برابر لا کھڑا کرنا شرک کہلاتا ہے، اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ شرک کی تعریف ہے اور شرک کا حکم۔ تو اگر آپ کے اندر کسی حد تک کوئی بات ہے تو ان 4 کالم میں سے کسی ایک میں آپ نے ٹک لگا دینا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم دوسروں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی ہو جواب دیجیے گا۔ تو اس طرح 1 سے لے کر 10 تک کہ آپ کا محاسبے کا ایک چارٹ بنایا گیا ہے کہ آپ میں سے کون سا بچہ جو ہے نیک کام کرتا ہے، کون سا بچہ برائیوں سے رکتا ہے، کون سا بچہ کس حد تک رکنے کی کوشش کرتا ہے۔ 4 باکسز دیے ہیں، تو گویا آپ کے محاسبے کا ایک چارٹ بنایا گیا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے اندر کوئی برائی والی صفت ہے تو اس کو دور کیا جائے، کیونکہ کتاب کا مقصد صرف تعلیم نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت بھی کرنا ہے، تاکہ آپ معاشرے کے ایک اچھے باشعور اور مخلص ایمان والے اور ایک اچھے پاکستانی بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا مملکت خداداد سے محبت کرنے والا ایک پاکستانی بنائے، آمین۔